اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوں تو اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر جائز کام کے لیے کی گئی دعا کو وہ کسی نہ کسی رنگ میں پورا فرما دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ معلوم نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ تو آج آپ کے سامنے تین ایسی دعاؤں کا، تین ایسے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کی دعا کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی طور پر قبول ہی قبول ہے۔ کون ہیں وہ تین لوگ کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا؟ کون ہیں وہ لوگ کہ جن کی دعا سیدھی عرش بری پر جاتی ہے اور شرف قبولیت پاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ سنن ابن ماجہ میں 3862 3862 نمبر ہے، جبکہ جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ واضح طور پر حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ کون سی ہیں وہ دعائیں، کون سے ہیں وہ لوگ؟ پہلی دعا مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ڈھایا گیا اور اس ظلم کا بدلہ لینے کی اس میں سکت نہیں، تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جو دعا نکلتی ہے، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ دوسرا ہے مسافر کی دعا، وہ مسافر جو اپنے گھر سے دور پردیس میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، اضطرابی کیفیت میں ہے، اس اضطرابی کیفیت میں اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ اور تیسری دعا ہے والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ اب اس کے دونوں رخ ہو سکتے ہیں۔ والدین خوشی سے اپنے اولاد کے حق میں خیر کی دعا کریں، پھر بھی، اور اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد کی نافرمانی سے ستائے ہوئے والدین اولاد کے حق میں کوئی بد دعا کر دیں، تو اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں مظلوم کی آہ سے بھی بچنا ہے، ہمیں مسافر کی ہر طرح سے مدد بھی کرنا ہے کہ وہ اضطرابی کیفیت میں نہ رہے، اور ہمیں اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنا بھی ہے، تاکہ ان سے ہمیشہ خیر کی دعا ہی پائیں اور ان کی بد دعا سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔